السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو آور چینل ناولس بائے حسن کمل. میں ہوں آپ کی ہوسٹ فاطمہ. کیسے ہیں پیارے ریڈرز؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے. تو میں حاضر ہوئی ہوں ناول رازدار محبت کی لاسٹ ایپیسوڈ کا پارٹ 2 لے کر. تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے شروع کرتے ہیں. تم کیوں آئی تھی ارسلان کے ساتھ؟ اب وہ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے زویا کی جانب دیکھ برہمی سے استفسار کرنے لگا. کیونکہ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ میرا ماضی کا محسن ہے، وہی ہے جس نے میری جھوٹی پریگنینسی کی رپورٹ بنوانے میں مدد کی تھی. وہ نظریں جھکا کر روحانسہ لہجے میں جواب دینے لگی. آریز اب تک یہی پریشان تھا کہ آخر زویا ارسلان پر اتنا اندھا اعتماد کیسے کر سکتی ہے کہ بغیر کڈنیپ کیے، بغیر بے ہوشی کے ارسلان اسے اتنی دور تک لے آیا اور اس نے کچھ کہا نہیں. اس نے کہا وہ تمہارا محسن ہے اور تم نے اعتبار کر لیا. آریز کا شدت سے اس لڑکی کی عقل پر ماتم کرنے کا دل کیا. چونکہ اسی کی وجہ سے مجھے پتا چلا کہ تمہاری دوسری شادی ہو رہی ہے، اسی کی وجہ سے میں صحیح وقت پر تمہاری منگنی میں پہنچ سکی، تو تمہیں لگا وہ سچا ہے. اس کے جملے کو مکمل کرتے آریز کے ہونٹوں کے کناروں پر طنزیہ اور شدید دل جلی سی مسکراہٹ بکھری. اس کے لیے نئی بات نہیں تھی، وہ دشمن جاں شروع سے ایسی ہی ہے، سب پر اندھا اعتماد کر لینے والی سوائے اس کے. اگر وہ دوسری شادی کر رہا ہوتا تو کیا پہلے وہ اسے طلاق نہ دیتا؟ اس نے مانا پیپرز بنوائے تھے، لیکن کبھی بھی نہ خود سائن کیا اور نہ اسے فورس کیا کہ وہ سائن کرے، کیونکہ مقصود کبھی طلاق تھا ہی نہیں. وہ پیپرز تو صرف اس لیے تھے تاکہ اس کے خاندان والوں کو اور خاص طور پر وریشا کے والد کو اعتبار ہو جائے کہ وہ طلاق لے رہا ہے اور دوسری شادی کرنے میں انٹرسٹڈ ہے، تاکہ وہ لوگ اس پہ بھروسہ کریں. وہ نہیں چاہتا تھا جب وہ کمپنی کو تباہ کرنے والے پوائنٹ پر پہنچے تو کوئی ٹانگ اڑائے اور اپنا ایک الگ پوائنٹ آف ویو رکھ کر دوسروں کو بھی اکسائے. وہ جانتا تھا یہ کام وریشا کے والد ضرور کریں گے فیوچر میں، کیونکہ ان کے دل میں خار ہوگی کہ وہ ان کی بیٹی سے شادی نہیں کر رہا. لیکن اگر وہ وریشا سے شادی کرنے کے پروسیس میں ہوا تو اسے اپنے داماد کے روپ میں دیکھتے ہوئے اس پر بھروسہ کر کے چپ ہو کر بیٹھ جائیں گے. جب آپ کو کسی کو دھوکہ دینا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس کا خود پہ اعتماد بحال کرو، اور یہ اعتماد صرف باتوں سے نہیں آتا. کبھی کبھار ایسے عمل کرنے پڑتے ہیں جن کے سبب سامنے والے کا اعتماد بحال ہو سکے، اور وریشا سے منگنی ایسا ہی ایک عمل تھا. وہ یہ طلاق کے پیپرز کبھی نہ بنواتا اگر زویا اس دن روف ٹاپ پر آ کر اس کی فیملی کے سامنے تماشا کر کے اسے تھپڑ مار کے نہ گئی ہوتی. وہ سامنے سے آ کر میدان میں کودی تھی. وہ کہتے ہیں نا، آ بیل مجھے مار. جب کوئی سامنے سے خود ہی کودنا چاہے میدان جنگ میں تو آپ کیا کر سکتے ہو؟ مجبوراً اسے بھی ڈرامے کا حصہ بنانا پڑا. اسے ڈیورس کے پیپرز ہینڈ اوور کرنے پڑے. وہ اپنی بیوی کو کبھی بھی ان سب میں انوالو نہیں کرنا چاہتا تھا، بلکہ وہ تو اسے پتہ بھی نہیں لگنے دیتا اور پوری ملک فیملی کو تباہ و برباد کر کے واپس اس کے پاس آ کر پرسکون ہو کر زندگی گزارنے لگتا. اس نے بہت خاموشی سے منگنی کی تقریب کی پلاننگ کی تاکہ زویا کے کانوں تک اس کی خبر نہ پہنچ سکے، مگر انگوٹھی کی رسم ادا ہوتے وقت عین وقت پر وہ دشمن جاں سامنے آ کر کھڑی ہو گئی. آریز کو یہی لگا کہ زویا دانستہ طور پر ارسلان کے ساتھ آئی ہے تاکہ اسے جلا سکے. یہ تو گمان میں گزرا ہی نہیں کہ ارسلان اس کے محسن ہونے کا ڈرامہ کر کے اس کا بھروسہ جیت رہا تھا وہاں لا کر. ہاں، زویا نے اس بات میں سر ہلایا. وہ کافی شرمندہ تھی. پھر آریز نے ایک لفظ نہ پوچھا، بس سر جھٹک کر گاڑی چلانے میں توجہ دینے لگا. زویا کو وہ خاصا غصے میں دکھائی دے رہا تھا. تم نے دبیب کا قتل نہیں کیا تھا نا؟ اس کا اچانک یہ سوال کرنا مقابل کو چونکا گیا. اگلے ہی پل اس نے زویا کی جانب خاصا شکوے بھری نگاہ سے دیکھا. بہت دیر کر دی تھی مہربانے آتے آتے. نہیں. یہ وہ سوال تھا جو آریز چاہتا تھا کہ وہ اس سے پوچھے جب دبیب کے قتل کا مقدمہ چل رہا تھا، جب اسے پھنسایا جا رہا تھا، جب وہ بھاگتا پھر رہا تھا. مگر تب زویا نے نہیں پوچھا، ایک بار بھی نہیں، بلکہ پولیس والوں کا ساتھ دے کے اسے پکڑوا دیا اور پھر اسما ملک کے کہنے پر جھوٹی گواہی دے ڈالی. تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ آریز اس کے روحانسہ لہجے میں کیے گئے سوال کو سن بے اختیار ہنسا، اور وہ ہنسی بہت سے جذباتوں کو اپنے اندر سموئے ہوئی تھی. تکلیف، دکھ، رنج اور سب سے بڑھ کر مان کا ٹوٹنا. زویا اقسم چودھری، تمہیں یاد پڑتا ہے تم نے ایک بار بھی مجھ سے کبھی پوچھا ہو کہ میں نے دبیب کا قتل کیا یا نہیں؟
تم نے تو ڈائریکٹ پولیس والوں کے ساتھ مل کر مجھے کسی مجرم کی طرح پکڑوا دیا۔ آریز کا چہرہ اس لمحے غصے کی شدت سے سرخ پڑ رہا تھا۔ تم مجھے خود بھی تو بتا سکتے تھے۔ میں ڈرا ہوا تھا، میں کوئی پیشہ ور مجرم نہیں تھا زویا۔ تم پہلے ہی مجھ سے دور بھاگ رہی تھی، مجھے پسند نہیں کر رہی تھی۔ ایسے میں مجھے لگا کہ اگر تمہیں پتہ چلا کہ مجھ پہ قتل کا مقدمہ چل رہا ہے تو تم مجھ سے مزید دور ہو جاؤ گی، اس لیے تمہیں لینے آیا اور اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا، وہاں سے بہت دور، ان سازشوں سے بہت دور۔ تمہارے خلاف ایویڈنس دکھائے گئے تھے مجھے پولیس والوں کی جانب سے، لوگوں نے گواہیاں دی تھی کہ انہوں نے تمہیں گاڑی چلاتے دیکھا ہے۔ ایک گاڑی چلانے میں اور ایک انسان کو مارنے میں فرق ہوتا ہے۔ گاڑی چلانے کے گواہ ملے تھے، انسان کو مارنے کے نہیں۔ آریز کے برہمی سے جتاتے ہوئے کہتے ہی زویا کی آنکھوں سے جھرجھر موتی بہنے لگے۔ وہ واقعی پچھتا رہی تھی آج کہ اس نے کیوں لوگوں کا اعتبار کیا، کیوں پولیس والوں کی جانب سے دکھائے جانے والے ایویڈنس اور لوگوں کی گواہیوں پر اعتبار کر کے اسے پولیس میں پکڑوا دیا، بجائے اس کے کہ وہ خود اس سے پوچھتی اور پھر اس کی بے گناہی کے ثبوت ڈھونڈتی اور اس کی مدد کرتی ان سب سے نکلنے میں۔ جس وقت آریز کو اس کی محبت اور سپورٹ کی سب سے زیادہ ضرورت تھی، اس وقت وہ اس کے مخالفین میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ جب آریز نے کہا کہ وہ ڈرا ہوا تھا تو زویا نے خود کو شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں اترتا محسوس کیا۔ اب وہ سمجھ سکتی تھی کہ واقعی وہ بہت چھوٹا تھا اس وقت، کوئی اتنا میچور آدمی نہیں تھا، نہ ہی وہ کوئی پیشہ ور مجرم تھا۔ اس نے اپنا بزنس خود اسٹیبلش کیا تھا، دن رات محنت کر کے۔ وہ کھانا تک نہیں کھاتا تھا اس کے پیچھے۔ اس کا نام کوئی باپ دادا کے بڑے سے بزنس کے سائے میں نہیں بنا تھا، اس نے خود بنایا تھا۔ مگر جب اس کا سب کچھ ڈوب رہا تھا، اس کا سب کچھ چھینا جا رہا تھا، تو وہ کتنا ڈرا ہوا ہوگا، کتنا سہما ہوا ہوگا۔ اس نے عدالت میں اپنے حق میں کوئی صفائی نہیں دی، چونکہ وہ کسی کو کچھ کہنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اسے کسی سے کوئی امید ہی نہیں تھی سوائے زویا کے، کیونکہ اس کے نزدیک پوری دنیا میں صرف وہ اس کی اپنی تھی۔ اسی لیے اس لڑکی سے وہ آخر تک امید رکھتا رہا کہ وہ پوچھے، ایک بار تو پوچھے، اور پھر وہ اسے بتائے کہ وہ کتنا ڈرا ہوا ہے، اسے کس طرح پھنسایا جا رہا ہے، کس طرح اس کا سب کچھ چھینا جا رہا ہے۔ وہ اپنا نام، اپنا کاروبار، اپنی زندگی کھونے سے کہیں زیادہ اسے کھونے سے ڈر رہا تھا، اس لیے سامنے سے نہیں بول سکا۔ یہ صرف اس بیچارے کی معصومیت تھی کہ اسے لگا وہ زویا کو بغیر کچھ بتائے وہاں سے کہیں بہت دور لے جائے گا تو ان سازشوں سے بچ سکے گا جو اس کے خلاف کی جا رہی ہیں۔ اس بات کا احساس تو اسے بہت بعد میں جا کر ہوا کہ وہ کس قدر بے وقوفی بھرے عمل کرتا رہا زویا کو پانے کی خاطر۔ اس نے کیسے سوچ لیا کہ زویا کو کچھ پتا نہیں ہوگا اس متعلق؟ دبیب اسی کا بوائے فرینڈ تھا، جب قتل کیس سٹارٹ ہوا ہوگا تو سب سے پہلے پولیس اسی کے پاس آئی ہوگی، بلکہ اسے تو تبھی سمجھ جانا چاہیے تھا جب زویا کی جانب سے مکمل خاموشی چھائی رہی اس حوالے سے۔ اس نے ایک بار بھی فون کر کے اس سے نہیں پوچھا کہ آریز تم کہاں ہو، تمہیں پتا ہے دبیب کا قتل ہو گیا، پولیس مجھ سے بار بار پوچھ تاچھ کے لیے آ رہی ہے۔ اس وقت ڈرے ہوئے تھے، مگر دادا کی بار پر کیا؟ تب تو نہیں ڈرے ہوئے تھے نا؟ تب کیوں نہیں بتایا مجھے کہ دادا کو تم نے نہیں مارا، وہ بیمار تھے پہلے سے ہی؟ اس کا یہ سوال سنتے ہی آریز کی آنکھیں ٹویسٹ ہوئیں۔ اسے تو اب احساس ہوا تھا زویا ماضی کی ساری باتیں کر رہی ہے، وہ ماضی جو اس کے مطابق اسے یاد ہونا ہی نہیں چاہیے۔ تمہاری یادداشت کمپلیٹ کب واپس آئی؟ اب وہ ایک ابرو اچکا کر کسی تفتیشی افسران کی طرح پوچھ رہا تھا۔ ڈاکٹر سے دوائی تم نے بدلوائی تھی نا؟ زویا نے تیزی سے پلٹ کر سوال کیا۔ ہاں۔ زویا اس کا چہرہ دیکھ کر رہ گئی۔ کتنی پورے اعتمادی کے ساتھ وہ سامنے سے قبول کر رہا تھا کہ وہ اس کی دوائیوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر کے بیٹھا ہے، اس کی یادداشت واپس آنے نہیں دے رہا، اور کوئی شرمندگی نہیں تھی اس شخص کے چہرے پر اپنا جرم قبول کرتے وقت۔ اس قدر ڈھیٹ آدمی تھا وہ۔ کیوں؟ تم کیوں نہیں چاہتے تھے کہ میری یادداشت واپس آئے؟ وہ لڑکی اب خاصا الجھ کر پوچھ رہی تھی۔ ہاں، وہ نہیں چاہتا تھا کہ زویا کی یادداشت کبھی واپس آئے، مگر ایسا شروع سے نہیں تھا۔ یہ چاہت تو ایک لالچ کے تحت اس کے دل میں آئی۔ زویا کی یادداشت جانے کے بعد وہ بہت بدل گئی تھی، جیسے پورٹ لینڈ میں پہلی بار ملنے پر وہ اس کے خود سے قریب آیا کرتی تھی، اس کا دل جیتنے کی کوشش کرتی تھی، اس سے نرمی سے باتیں کیا کرتی تھی، اس کا خیال کیا کرتی تھی۔ وہ یادداشت جانے کے بعد بالکل ویسا ہی بیہیو کرنے لگی تھی۔ اس کے لیے لنچ لانا، اس کے لیے بھوکے رہنا، پورے پورے دن صرف اس کے کھانے کا خیال رکھنا، اور سامنے سے اقرار بھی کرنا کہ اس کا دل جیتنا چاہتی ہے۔ اس کی برتھ ڈے پارٹی میں خاص اس کے لیے سجنا سنورنا۔
ڈانس کے دوران اسے محبت بھری نگاہوں سے دیکھتے رہنا، اسے محبت اور خوشی کے ساتھ اپنے قریب آنے دینا، اس کے لیے تحفہ لانا، یہ سب دیکھنے کے بعد آریز کے دل میں خواہش پیدا ہو گئی کہ اس دشمن جاں کی یادداشت کبھی واپس ہی نہ آئے۔ وہ چاہتا تھا اس کے ساتھ اب ایسے ہی محبت سے رہے زندگی بھر۔ ویسے بھی ماضی میں کیا رکھا تھا اس کے سوائے تکلیفوں اور رنجشوں کے؟ اس لیے اس نے ڈاکٹر سے کہہ کر زویا کی دوائیاں بدلوا دیں۔ زویا کی یادداشت جانے کی وجہ سے کافی خوشحال زندگی کی جانب آ گئے تھے دونوں، جب تک ارسلان نے آ کر زویا کو کڈنیپ کر کے ان کے درمیان رنجشوں کا ابتدا نہ کی، جسے وہ پھر صحیح کرنے میں ہی لگا رہا لیکن کبھی کر نہ سکا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا تمہاری چالاکیاں اور مکاریاں واپس لوٹ آئیں۔ وہ ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں کہتا واپس سامنے روڈ کی جانب دیکھنے لگا۔ اگر میری چالاکیوں اور مکاریوں سے تمہیں اتنی ہی نفرت اور اتنی ہی چڑ ہے تو کیوں جھوٹی رپورٹ بنوانے میں میری مدد کی؟ کیوں مجھے خودکشی کرنے سے بچایا؟ کیوں مجھ سے دھوکے سے شادی کی؟ کیوں لوگوں کو میرے پیچھے تباہ کرتے ہو؟ کیوں میرے نزدیک آنے سے پگھل جاتے ہو؟ کیوں مجھے ابھی تک اپنے نکاح میں رکھ کے بیٹھے ہو؟ کیوں چاہتے ہو کہ تمہاری نسل مجھ سے چلے؟ کیوں آریز؟ اس لڑکی کا ہر سوال جیسے آریز کے دماغ کو کھٹکھٹا رہا تھا، اور یہ وہ کھٹکھٹاہٹ تھی جو کافی سالوں سے کسی نے نہیں کی تھی۔ کبھی کبھار ہم ہر کام کر رہے ہوتے ہیں کسی چیز کے حصول کے لیے، وہ بھی غیر ارادی طور پر، بس دل میں ہوتا ہے اس لیے، اور دل میں کیوں ہوتا ہے، اس کا اصل مقصود کیا ہے، ہم کیوں چاہتے ہیں وہ ہمیں حاصل ہو؟ ان سارے سوالوں کے جوابات کہیں بہت اندر کونے میں چھپے بیٹھے ہوتے ہیں ہمارے دل میں، جسے ہم خود بھی اپنے اوپر ظاہر نہیں کرنا چاہتے، خود کو بھی بیوقوف بنا کے رکھتے ہیں۔ انسان خود کو خود نہیں سمجھ پاتا اور چاہتا ہے اسے دوسرا سمجھ لے۔ اب جب زویا سامنے سے پوچھ رہی تھی کہ کیا مقصود ہے ان ساری حرکات کا، ان سارے اعمال کا جو وہ کرتا رہا اس کے پیچھے، تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ نہیں کہہ سکا کہ وہ نفرت میں کر رہا ہے، کیونکہ وہ اچھے سے جانتا ہے ایسا کبھی تھا ہی نہیں، اور نہ وہ یہ کہہ سکا کہ وہ بدلے کے لیے کرتا رہا، چونکہ وہ اس کی خاطر دوسروں سے بدلے لیتا رہا۔ اس سے بدلہ لینے کا تو کبھی دماغ میں آیا ہی نہیں، اور کیا بدلہ لے اس سے جو خود اسے اتنی نازک سی لگتی ہے، کوئی موم کی خوبصورت گڑیا سی، کہ اگر غصے میں کبھی مضبوطی سے پکڑ بھی لے تو دل میں ڈر پیدا ہو کہ کہیں اس کی ہڈی وڈی نہ ٹوٹ جائے۔ بولو آریز، کیوں کیا تم نے یہ سب؟ وہ اب پریشرائز کر رہی تھی جواب دینے پر۔ زویا نے اس لمحے مقابل کی آنکھوں کو الجھا سا دیکھا۔ کیا بہت مشکل ہے یہ قبول کرنا کہ مجھ سے محبت میں کرتے رہے ہو یہ سب؟ محبت؟ زویا کا جملہ سنتے ہی وہ بے یقینی کے عالم میں اسے دیکھنے لگا۔ ہاں محبت، تم کیوں نہیں مانتے تمہیں مجھ سے محبت ہے؟ محبت؟ اس نے پھر یہ لفظ بے یقینی سے دہرایا، جیسے کہیں بہت اندر خود میں ہی تلاش کر رہا ہو اس جذبے کو۔ اب اس کا دماغ اور دل سامنے سے اس سے سوال کر رہا تھا، کیا واقعی وہ یہ سب کچھ زویا کی محبت میں کرتا رہا؟ اور پھر جیسے پوری زندگی آنکھوں کے آگے چلنے لگی۔ جیسے ہی اپنے دادا سے اسے شیئرز مل گئے ویسے ہی راتوں کی نیندیں حرام ہو گئیں۔ آتی تو پہلے بھی نہیں تھی، مگر اب معاملہ تھوڑا اور سنگین ہوا۔ بستر پر کروٹیں بدلتا رہتا، ہر لمحے آنکھوں کے سامنے وہ لڑکی چلتی رہتی، اس کے ہاتھ کا چھوٹنا چلتا، اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا بہنا چلتا۔ یاد نہیں پڑتا کوئی بھی ایسی رات ہو جو وہ سراپا ستمگر آنکھوں میں نہ آئی ہو۔ بس لگا پیسے تو مل گئے ہیں، اب پاور کی باری ہے، اسی لیے چلا آیا برازیل، اس کے ملک، اس کے شہر۔ کچھ بدلے بھی لینے تھے، کچھ قرضے بھی اتارنے تھے، اور اس ستمگر جاں کو بھی تو دیکھنا تھا۔ کتنا وقت ہو گیا تھا اسے دیکھے، کہ جب برازیلیا آیا تو اپنے ماں باپ کی ایکسیڈنٹ میں وفات کی خبر ملی، تب ساتھ ہی ایک خبر اور ملی کہ زویا کے لیے رشتے دیکھے جا رہے ہیں جبکہ وہ بیمار ہے۔ اس کی یادداشت چلی گئی ہے، یہ بات بہت چھپائی جا رہی تھی زویا کے تایا تائی کی جانب سے، لیکن اس کے باوجود آریز کے کانوں میں پڑ گئی تھی۔ اس وقت برازیل میں چودھریوں کا سکہ چل رہا تھا۔ ایک طرف اپنے ماں باپ کی موت کا بدلہ لینا تھا تو دوسری جانب چودھریوں کا راج پاٹ بھی ختم کرنا تھا، کیونکہ بغیر اپنا سکہ جمائے وہ چودھریوں کی بیٹی کو کیسے حاصل کر سکتا تھا؟ اپنے ماں باپ سے کوئی خاص محبت نہیں تھی اسے، انہوں نے کون سا اس سے کبھی پیار کیا تھا؟ بچپن میں جب تک اپنا سگا بیٹا سمجھتے رہے بس تب تک محبت جتائی، اس کے بعد تو اس کی زندگی کو جہنم بنانے میں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس لیے ان کا بدلہ لینا اس کے لیے کوئی اہمیت کا حامل نہیں تھا، وہ صرف پاور حاصل کرنا چاہتا تھا جو حارث مرتسم چودھری کو نیچے گرانے کے بعد ہی مل سکتی تھی۔
وہ نہ صرف بزنس ورلڈ میں بلکہ جرائم کی دنیا میں بھی اپنا نام بنانے لگا۔ اس کے شہر میں تو آ گیا تھا، اس کے بارے میں باتیں بھی سن رہا تھا، مگر اسے دیکھ نہیں پا رہا تھا کیونکہ وہ گھر سے نکلتی ہی نہیں تھی، کسی سے ملتی ہی نہیں تھی۔ حتیٰ کہ اس کے گھر کے ملازم بتاتے تھے کہ وہ بولتی تک نہیں ہے، بس کمرے میں خود کو بند رکھتی ہے زیادہ تر۔ مقدس کی واپس آمد کی خوشی میں دی جانے والی پارٹی کا انویٹیشن وہ کبھی قبول نہ کرتا اگر اس دشمن جاں کو دیکھنے کی آرزو نہ ہوتی۔ سنا تھا اس کی یادداشت گئی ہوئی ہے، مگر جب پہلی بار ان سرمئی آنکھوں سے آنکھیں ملیں تو ایک لمحہ بھی نہ لگا اسے یہ بھانپ لینے میں کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، اس کی کوئی یادداشت نہیں گئی۔ اسے آنکھوں میں بسا کے لے جاتا اگر وہ بستی۔ مسئلہ سارا یہی تو ہے، وہ بستی ہی تو نہیں ہے۔ نہ جانے کیوں جتنا دیکھو اتنا کم لگتا ہے، نہ جانے کیوں دل نہیں بھرتا ہے۔ پاور صرف راجا کے پاس ہوتی ہے، اور راجا صرف ایک ہی ہوتا ہے، اور اگر اسے راجا بننا تھا تو بہت ضروری تھا کہ حارث کو راجا کی گدی سے اتارا جائے۔ اس کے لیے وہ دن رات اسے تباہ کرنے میں لگا رہا۔ کوئی اس کی مدد بھی کرتا تو آریس اسے بھی حارث کی مدد کرنے کی سزا دیتا۔ تقریباً اس نے حارث کو تباہ و برباد کر ہی دیا تھا اور اس کی جگہ برازیل پہ اپنا سکہ جما ہی لیا تھا کہ زویا کے تایا اس کی مدد کرنے کے لیے اٹھے اور خود کو اس کے نشانے پر از خود لے آئے۔ ان سے ویسے بھی بہت حساب نکلتا تھا۔ وہ بھولا نہیں تھا کہ زویا کتنا روئی ہے ان لوگوں کی وجہ سے، کیسے وہ بیچاری اتنے امیر باپ کی بیٹی ہو کر بھی پائی پائی کی محتاج رہی، جبکہ اس کا بھی جائیداد میں اتنا ہی حصہ تھا جتنا مقدس کا تھا۔ لیکن ان کی بیٹی ہمیشہ عیش بھری زندگی گزارتی رہی اور زویا چھوٹی چھوٹی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے نوکری کرتی رہی۔ وہ نہیں بھولا تھا وہ کتنا روئی تھی جب اس کے والدین کی کپل رنگ کو اس کے تایا تائی نے لے لیا تھا۔ میڈیا میں خبر اڑ رہی تھی کہ وہ مقدس کو اپروچ کر رہا ہے، جبکہ اصل میں اس نے ایک بار بھی مقدس سے نہیں کہا کہ وہ اسے پسند کرتا ہے۔ وہ صرف اسے تحفے دیا کرتا تھا، جنہیں دیکھ کر وہ خود ہی ہر چیز امیجن کر لیتی تھی کہ وہ اسے پسند کر رہا ہے، جبکہ وہ ان تحفوں میں کوئی الگ الگ چیزیں نہیں دیتا تھا اسے، صرف مہنگی ترین بریسلیٹ دیا کرتا، کیونکہ اسے زویا کا قرضہ اتارنا تھا جو مقدس کی جانب سے تھا۔ چلتے ہیں اگلے سین کی جانب۔ وہ آفس میں بیٹھ کر کام کر رہا تھا جب ایک دن سکلین نے آ کر اسے زویا اور حارث کی منگنی کی خبر دی۔ منگنی کا شوق ہے اسے بہت، پورا کر لینے دو۔ جیسے کوئی رحم کھانے والے انداز میں کہتا ہے نا، چھوٹا بچہ ہے کھیل لینے دو، بالکل وہی انداز تھا اس کا یہ جملہ ادا کرتے وقت، اور پھر اگلے لمحے سر جھٹک کر وہ واپس اپنے کام میں مصروف ہو گیا، جبکہ سکلین اس کا چہرہ دیکھ کر رہ گیا تھا۔ اس سے بہتر کون جانتا تھا کہ آریس کیوں یہاں پر آیا ہوا ہے۔ پوری منگنی کے دورانیہ میں حارث کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا یہ ظاہر کرنے کا کہ وہ زویا کو پسند نہیں کرتا۔ اس کی فیملی بھی زویا کو بہت بری طرح ٹریٹ کرتی، اسے بہت کم چیزیں افیکٹ کرتی، لیکن جو چیز زویا سے تعلق رکھتی ہو وہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو اس پہ اثر انداز ہو جاتی۔ جیسے ایک پارٹی کے اندر زویا کی ہونے والی نند حیات نے اپنے پپی کتے کے بچے کو وقت پر کھانا نہ کھلانے پر زویا پر سب کے سامنے چیخنا شروع کر دیا۔ زویا کے پیچھے کوئی نہیں تھا، یہ بات سب شروع سے جانتے تھے، اس لیے جس کا جیسا دل چاہتا اسے ٹریٹ کرتا۔ حارث کو چاہیے تھا کہ وہ اس کا ساتھ دیتا اور اپنی بہن کو ڈانٹتا کہ تم کس طرح بات کر رہی ہو اپنی ہونے والی بھابھی سے۔ اگر وہ پپی کو کھانا کھلانا بھول گئی تو اس میں کیا بڑی بات ہو گئی، تم کھلا دیتی یا گھر میں دیگر ملازم موجود تھے ان سے کہہ دیتی۔ لیکن بجائے یہ کہنے کے اس نے بھی زویا کو ہی برا کہا کہ وہ ایک غیر ذمہ دار انسان ہے جو ایک چھوٹے سے پپی کو بھی نہیں سنبھال سکتی۔ یہ سب دیکھنے کے بعد آریز ایک منٹ بھی اس پارٹی میں نہیں رک سکا، اور اسے سب سے زیادہ غصہ اس لمحے صرف زویا پہ آیا کہ کیا دیکھ کر وہ حارث کو پسند کر کے بیٹھی ہے۔ جاتے جاتے وہ زویا کے کان میں کہتا ہوا گیا تھا، دل بہلانے کے لیے کوئی کتا رکھنا ہی تھا تو کم از کم نسلی کتا تو رکھتی۔ پوری منگنی کے دوران آریز خاموش رہا۔ یہی وجہ تھی کہ جب بالکل عین بارات کا دن آن پہنچا تو سکلین سے پھر رہا نہ گیا، اور وہ آفس میں آ کر اس سے کہنے لگا، آج بارات ہے، کیا واقعی ہم کچھ نہیں کرنے والے؟ سکلین پہلے زویا کو اتنا ناپسند نہیں کیا کرتا تھا جتنا آج کے وقت میں کرتا ہے۔ وجہ صاف تھی، اسے لگتا تھا کہ ایک بار شادی ہو گئی تو سب صحیح ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ وہ لڑکی آریز کو تکلیفیں دینے لگی، حتیٰ کہ اپنے دوست کے ساتھ بھاگنے کے چکر میں اس کے باس کا بچہ تک مار دیا۔ کیوں نہیں کریں گے؟ وہ حسین نوجوان لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلاتے ہوئے لاپرواہی سے گویا ہوا۔ تو بتائیں کیا کرنا ہے؟ خاصا پرجوش ہو کر بولا کہ بس مقابل کے بولنے کی دیر تھی کہ زویا کو اٹھا لاؤ اور وہ اٹھا کے لے آئے گا۔ تحفہ بھیجنا ہے۔
توقع کے برخلاف جواب سن اس کا منہ اترا۔ آپ واقعی تحفہ بھیجیں گے؟ تو تم کیا چاہتے ہو، خود جا کے ڈانس کروں؟ اس نے اب نظر اٹھا کر اس کی جانب دیکھ طنزیہ لہجے میں سوال کیا۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا، سکلین تیزی سے بولا۔ فالتو باتیں چھوڑو اور تحفہ جا کر تیار کرو۔ پولیس والوں سے کہو کہ آج رات اگر حارث چودھری ان کے پاس آتا ہے تو اسے نظر انداز کریں۔ سکلین آریز کی بات سن الجھ کر دیکھنے لگا۔ بھلا شادی کی رات دلہا پولیس اسٹیشن کیوں جائے گا؟ دوسرا، کوئی پارلر سروس گھر جانے کے لیے نہ ملے دلہن کو۔ میں چاہتا ہوں میری دلہن تھوڑی محنت کرے اور گھر سے باہر نکل کر اچھے سے پارلر میں سجے سنورے۔ اس کا ادا کیا جملہ میری دلہن ہی سکلین کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ لے آیا تھا۔ اور اس کے باہر آتے ہی اس کی لوکیشن فیصل کو پہنچا دو۔ فیصل؟ وہ حارث کا دشمن؟ ہاں، اس سے کہنا دلہن اور دلہن کی بہن دونوں کو اغوا کرے، چونکہ حارث کا دل دلہن کی بہن سے زیادہ لگتا ہے۔ بالکل۔ سکلین کافی خوش نظر آ رہا تھا اب۔ اس کی تائید میں تیزی سے بولا۔ ساتھ ہی اس سے کہنا کہ حارث کو چوائس دے وہاں سے صرف ایک کو لے جانے کی، تاکہ میری دلہن کو پتہ چلے کہ وہ کتنا غلط انتخاب کر کے بیٹھی ہے۔ اور اگر حارث نے زویا میم کو چن لیا تو؟ اسے اندیشہ لاحق ہوا۔ مرد اپنی محبت کو کبھی بھیڑیوں کے بیچ نہیں چھوڑ سکتا، وہ پورے اعتمادی سے کہتا اسے لاجواب کر گیا تھا۔ زویا سمجھتی رہی بارات والی رات وہ اسے اپنے ساتھ رکھ کر پوری دنیا میں بدنام کر رہا ہے، اپنا بدلہ لے رہا ہے۔ مگر کیا واقعی ایسا تھا؟ تو نہیں، اس نے بدنام کرنے کا نہیں سوچا۔ بدنام کرنے کا وہ سوچتا ہے جس کے نزدیک دنیا کے لوگوں کے پوائنٹ آف ویو کی اہمیت ہوتی ہے، اور آریز کے نزدیک تو وہ کبھی تھی ہی نہیں۔ ورنہ کیا وہ عدالت میں اپنی صفائی میں یہ جملہ نہ کہتا کہ میں نے دبیب کا قتل نہیں کیا؟ اس نے نہیں کہا، کیونکہ اس کے نزدیک دنیا اسے قاتل کہتی ہے تو کہتی رہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے تو صرف زویا کے سمجھنے سے۔ اہمیت رکھتی ہے تو صرف زویا کی رائے، کیونکہ وہ اس کی فکر کرتا ہے۔ جب انسان محبت سے ایک لیول آگے بڑھ جاتا ہے، obsession کے لیول پر، تو پھر اس کی محبت کا یہ عالم ہوتا ہے کہ پوری دنیا سے اسے کوئی غرض نہیں، نہ ان کی خوشیوں سے، نہ ان کے غموں سے، نہ ان کے ایکسپیکٹیشن سے، نہ ان کے جذبات سے، الغرض کسی سے بھی نہیں۔ ان کے لیے صرف اپنا محبوب اہم ہے، اور پوری دنیا میں صرف وہی ہے۔ اور ایسا ہی جنونی جذبہ وہ اپنے محبوب سے بھی چاہتے ہیں۔ ایک جنونی آدمی جس سے محبت کرتا ہے اسے بھی مجبور کرتا ہے کہ وہ بھی اس سے جنون کی حد تک ہی محبت کرے بدلے میں۔ یہ ان کی مینٹالٹی ہے، اور زویا اس سے جنون کی حد تک محبت نہیں کرتی تھی ابھی۔ زویا کے لیے اپنے ارد گرد کے لوگوں کی اہمیت تھی۔ زویا دوسروں کے جذباتوں کو بھی محسوس کرتی تھی، جبکہ آریز نہیں کرتا، اور نہ ہی وہ کرنا چاہتا ہے۔ وہ صرف ایک انسان کے جذباتوں کو محسوس کرتا ہے، اسی کا احساس کرتا ہے، اسی کو اہمیت دیتا ہے، اور وہ زویا ہے۔ بدلے میں زویا سے بھی یہی والا جنون چاہتا ہے اپنے لیے، اسی لیے وہ دنیا کو اس پہ تنگ کرتا رہا، ایموشنلی اور فائنینشلی اسے لوئسٹ پوائنٹ پر لے آیا، جس کے لیے اس کے گھر والوں کو بینکرپٹ کر دیا، اسے بالکل سڑک پہ لے آیا، کیونکہ جتنا وہ دنیا سے بدزن ہوگی، جتنا وہ لوگوں سے دور ہوگی، اتنا ہی وہ ٹوٹ کر اس کے نزدیک آئے گی۔ اور وہ انسان جو بالکل اپنے لوئسٹ پارٹ پہ کھڑا ہے، جہاں اس کے لیے خودکشی کرنا بھی اب بڑی بات نہیں بچی، وہ تیار ہے موت کو گلے لگانے کے لیے۔ ایسا شخص جب کسی سے محبت کرتا ہے تو بڑی ٹوٹ کے کرتا ہے، بڑی شدت سے، بڑے جنون سے، اور ایسی محبت، ایسی شدت، ایسا جنون آریز زویا سے اپنے لیے چاہتا تھا، کیونکہ اس نے زویا سے ایسی محبت کی ہے۔ آپ کہیں گے آریز نے اس کا کردار گندا کیا، لیکن اس کے نزدیک اس نے صرف زویا کو دنیا سے دور کیا، ان لوگوں کے ہاتھوں توڑوا کر، انہی کی باتوں سے اس کا دل زخمی کروا کر۔ چونکہ جب وہ دنیا سے دور ہوگی تبھی تو اس کے قریب آئے گی، تبھی تو اسے اتنی شدت سے چاہے گی جتنا وہ چاہتا ہے۔ وہ زویا کو لے کر اتنا خود غرض تھا، اتنا لالچی، کہ اسے زویا صرف اپنے لیے چاہیے تھی، ساری کی ساری۔ مرد تو کجا، اگر وہ عورتوں کو بھی ذرا سی زیادہ اہمیت دینے لگ جاتی تو آریز اس سے بھی جلنے لگتا۔ محبت اور جنون زویا کے لیے اس کے دل میں شروع سے تھا، لیکن وہ جنون ڈارکنیس کی انتہا کو تب پہنچا جب زویا کو اس سے زبردستی دور کیا گیا۔ سکلین نے تو اسے بہت بعد میں آ کر بتایا کہ زویا کو مجبور کیا گیا تھا بریک اپ اور جھوٹی گواہیاں دینے کے لیے، ورنہ دلی اعتبار سے وہ حسین نوجوان شروع سے اس بات پہ یقین رکھتا تھا کہ زویا کو مجبور کر کے دور کیا گیا ہے۔ کوئی پروف نہیں تھا اس کے پاس، لیکن اس کا دل جانتا تھا کہ اس کی زویا اس سے دور کی جا رہی ہے، وہ ہونا نہیں چاہتی۔ یہی وجہ تھی کہ جب مینٹل ہاسپٹل سے وہ باہر آیا اور زویا نے اسے ریجیکٹ کر دیا تو وہ اپنی بچی کچی رقم لے کر نیا بزنس کرنے کے بجائے عبدالستار صاحب کے پاس گیا۔
چونکہ وہ انہیں انہی کے پیسوں سے تباہ کرنا چاہتا تھا، انہیں اس مقام پہ پہنچانا چاہتا تھا جہاں وہ اپنی خوشیوں کی پیک پر پہنچے، اور پھر ان سے اسی طرح خوشیاں چھیننا چاہتا تھا جیسے انہوں نے اس سے چھینی، چونکہ اسے اندازہ تھا کہ اگر زویا کو کوئی اس سے دور کرے گا تو وہ سوائے عبدالستار صاحب کے اور کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ واحد تھے جو بار بار اسے پریشرائز کر رہے تھے واپس اپنے پاس آنے کے لیے، ان کا خاندانی بزنس سنبھالنے کے لیے۔ اب اگلا سین، وہ نادان جو ویٹرس کے ڈریس میں کھڑی سمجھ رہی تھی کہ اسے بھول چکا ہے، وہ کیا جانے کہ وہ تو صرف آیا ہی وہاں اسے دیکھنے کے لیے تھا۔ وہ تو یہ بھی نہیں جانتی کہ بوتیک اونر کو اس کی ٹیکسی میں بٹھانے والا بھی وہی تھا، اسے بوتیک میں جاب دلانے والا بھی وہی تھا، تحریم کو اسی بوتیک سے ڈریس تیار کروانے کے لیے فورس کرنے والا بھی وہی تھا جس نے جوس میں ڈوز ملائی تھی، وہی تھا جس نے اس کے لپسٹک سے اپنے جسم پر ہونٹوں کے نشان بنائے تھے، وہی تھا جس نے جھوٹی گواہی دلوائی تھی پیسے دے کر ویٹروں سے۔ اسے لگا تھا ہوٹل میں ایک رات ساتھ گزارنے کا ڈرامہ کرنے کے بعد زویا اس کے پیچھے پڑ جائے گی شادی کرنے کے لیے، مگر اس کی سوچ کے برعکس اس کی جانب سے تو مکمل خاموشی چھا گئی تھی۔ اسی لیے وہ مجبور ہوا اسے کال کرنے پر یہ جاننے پر کہ آخر اس کے دماغ میں چل کیا رہا ہے، وہ اتنی خاموش کیوں بیٹھی ہوئی ہے۔ سامنے سے جب زویا نے اسے جھوٹی پریگنینسی کی رپورٹ بنوانے کے لیے مدد مانگی تو وہ نہیں جانتی اس وجی نوجوان کے ہونٹوں پر کتنی گہری مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ وہ بھولی تو یہ بھی نہیں جانتی کہ جھوٹی پریگنینسی رپورٹ کے پیسے تک وہ خود دے کر آیا تھا ہسپتال میں۔ شادی کے بعد بار بار اس کا چیک اپ کروانا دراصل صرف اسے پریشرائز کرنے کے لیے تھا، تاکہ وہ اپنے جھوٹ کو سچ بنانے کے لیے خود سے اس کے قریب آئے۔ اگر وہ سامنے سے جاتا نکاح کرنے تو اس کے نزدیک زویا کو یہی لگتا کہ وہ اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے آیا ہے، اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، اس لیے وہ شادی کرنے پر مجبور ہے اس سے۔ اور جب انسان کے دماغ میں یہ مجبوری والی بات رچ بس جائے کہ اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، اس نے لاچارگی میں یہ عمل کیا ہے، تو وہ ہمیشہ ناخوش ہی رہتا ہے۔ اس لیے آریز نے اسے اختیارات دیے، ایسے سچویشنز پیدا کی جس سے زویا کو لگا سب کچھ اس کی مرضی سے ہو رہا ہے اور وہ اس رشتے میں زیادہ ایفرٹس ڈالے، وہ مزید اس کے قریب آنے کی خود سے کوشش کرے۔ اسے لگتا تھا وہ زویا کو بے انتہا محبت دے گا تو سب صحیح ہو جائے گا ان کے درمیان، صرف اس کی محبت میں اس کے دادا سے بھی محبت کرنے لگا، ان کا بھی خیال کرتا، ان کا بھی احساس کرتا۔ مگر جب دوبارہ بھروسے کی بات آئی تو زویا وہیں کھڑی تھی جہاں کئی سال پہلے تھی۔ اس نے پھر دوبارہ بغیر اس سے پوچھے کہ کیا اس نے واقعی اس کے دادا کو مارا ہے خود ہی فیصلہ کر لیا کہ اس نے قتل کیا ہے۔ وہ اب تک صرف اس سے بدلہ لے رہا تھا۔ اس کے یہ الزامات آریز کو بہت اندر تک توڑ گئے۔ پھر اس نے بھی کوشش نہیں کی زویا کے دوبارہ قریب جانے کی۔ وہ جس محبت کا، جس جنون کا اس کی جانب سے طالب تھا وہ دینا تو کجا، وہ ظالم حسینہ تو اس پہ بھروسہ تک نہیں کرتی تھی۔ آریز کو سب سے زیادہ غصہ اسی بات کا تھا کہ وہ اس سے پوچھتی کیوں نہیں، وہ ڈائریکٹ فیصلہ کیوں سنا دیتی ہے۔ ان کے درمیان لڑائی چل رہی تھی لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ وہ اپنے سارے دوستوں کو فون کر کے رونا شروع کر دے، نہ صرف رونا بلکہ ان سے کہے کہ وہ اسے آ کر یہاں سے آزاد کرائیں۔ وہ مزید اس آدمی کی قید میں نہیں رہنا چاہتی جس نے اس کے دادا کا قتل کیا ہے۔ غصے کے انتہا تو تب پار ہوئی جب واقعی اس کا ایک دوست رات کی تاریکی میں آ کر اسے گھر سے بھگا کر لے جانے لگا۔ ایک عزت دار انسان کے گھر آ کر آپ اس کی بیوی کو بھگا کر لے جاؤ گے تو کیا وہ آپ کو زندہ چھوڑ دے گا؟ پھر زویا کیسے امید رکھتی تھی کہ آریز اس کے دوست ریحان کو چھوڑ دے؟ زویا نے صرف ریحان کو بچانے کے لیے جب اس کے سامنے اس کا بچہ مارنے کی دھمکی دی تو اسے لگا جو محبت اس کے دل میں ہے وہ آج ختم ہو گئی۔ اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا تھا کہ زویا پریگنینسی کا ناٹک کر رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اسے اندازہ تھا کہ زویا 1.5 ماہ سے شرعی عذر میں مبتلا نہیں ہوئی ہے، جس کے سبب امید تھی کہ شاید وہ پریگننٹ ہو۔ یہی وجہ تھی کہ جب زویا نے بچہ مارنے کی دھمکی دی تو وہ پیچھے ہٹ گیا اور اسے جانے دیا۔ یہ اس کی محبت کی انتہا نہ تھی تو اور کیا تھا کہ جس سچویشن میں ہسبینڈ بیوی کو غیرت کے نام پر مار دیتے ہیں، اس سچویشن میں بھی وہ اپنی بیوی اور بچے کے خاطر پیچھے ہٹ گیا تھا۔ زویا نے گاڑی کافی سپیڈ میں چلائی جس کے سبب وہ وقت پر بریک نہ لگا پانے کی وجہ سے حادثے کا شکار ہوئی۔ نتیجہ، اس کی اولاد دنیا میں آنے سے پہلے ہی رخصت ہو گئی۔ اس کے خواب ٹوٹ گئے، وہ بکھر گیا۔ یہ خواب بھی اس کی آنکھوں میں شروع سے نہیں تھے، یہ زویا نے دکھائے تھے۔ ایک فیملی کا خواب، بچوں کا خواب، خوبصورت زندگی کا خواب۔ کیا یہ صدم نہیں تھا کہ خود ہی خواب دکھا کر خود ہی انہیں توڑ دینا؟ آہستہ آہستہ وہ زویا سے بہت دور چلا گیا، اتنا دور کہ وہ ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی زویا سے بات تک نہیں کرتا تھا۔ اسے لگتا تھا اب اس کے دل میں سوائے نفرت کے کوئی اور جذبہ باقی نہیں رہا زویا کے لیے۔
جبکہ دوسری جانب بچے کے مرنے کے بعد زویا شدید گلٹ میں چلی گئی۔ ہر انسان پر ڈپریشن الگ طرح اثر انداز ہوتا ہے۔ وہ تنہائی پسند ہو گئی، لوگوں سے بات نہیں کرتی، کوئی بات بھی کرتا تو چڑ جاتی، غصہ کرنے لگتی۔ اس وجہ سے ملازمین بھی اس سے بات کرنے میں ڈرتے۔ وہ بات بے بات آرے سے لڑنے لگتی، جس کی وجہ سے اس نے گھر آنا ہی چھوڑ دیا۔ اس نے اپنے لیے ایک الگ فلیٹ لیا اور وہاں رہنے لگا۔ شادی کی دوسری سالگرہ پر وہ دونوں بالکل ڈیورسی والی زندگی جی رہے تھے۔ اب اگلا سین۔ ایک رات وہ یوں ہی بیٹھ کر اپنے والیٹ میں زویا کی تصویر دیکھ رہا تھا جب اسے شیرینی آنٹی کا فون آیا۔ کال ریسیو کی تو ان کی گھبرائی ہوئی آواز کانوں کی سماعت سے ٹکرائی۔ انہوں نے اسے بتایا کہ زویا کے کمرے سے چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ تیزی سے گاڑی ہوا میں اڑاتا گھر پہنچا۔ جب وہ زویا کے کمرے میں پہنچا تو پورا کمرہ بکھرا پڑا تھا۔ ہر چیز ٹوٹی ہوئی تھی اور وہ ایک دیوار کے کونے سے لگی بیٹھی سر گھٹنوں میں دیے رو رہی تھی۔ زویا، اس نے روبرو بیٹھتے ہوئے بہت آہستگی سے آواز دی۔ اس کی آواز بھی جیسے زویا سننے کے لیے ترس گئی ہو۔ اس نے نظر اٹھائی تو آریز کو اپنے سامنے دیکھ جیسے اس کی سانسیں رکیں۔ لگا جیسے وقت تھما ہو، کتنے وقت بعد وہ اسے اتنے قریب سے دیکھ رہی تھی۔ آج مقابل کی آنکھوں میں غصہ نہیں تھا، سرد مہری نہیں تھی، ناراضگی نہیں تھی، بلکہ وہ بہت نرمی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ زویا سے رہا نہیں گیا۔ وہ فوراً اس کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ دادا بیمار تھے، تم نے انہیں نہیں مارا، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ صبح سے اسے آریز کی شدت سے یاد آ رہی تھی۔ وہ گھر نہیں آیا کرتا تھا، اس لیے اس کی چیزوں میں اس کی مہک تلاش کیا کرتی تھی۔ یوں ہی آج اسٹڈی میں جا کر صفائی کرنے لگی۔ صفائی کے دوران ایک دراز سے بہت سارے پیپرز نکلے، جنہیں سیٹ کرتے وقت اس کی نظر ایک رپورٹ پر گئی۔ وہ اس کے دادا کی رپورٹ تھی، جن میں ان کی بیماری مینشن تھی اور یہ بھی کہ ان کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ وہ پڑھنے کے بعد زویا جیسے پتھر کی بن گئی۔ تب سے وہ پاگل ہوئے جا رہی تھی گلٹ اور شرمندگی کے سبب۔ جب وہ رو رہی تھی تو آریز کو محسوس ہوا جیسے اس کے دل پر کوئی طے آ گئی ہو، جو زویا کے آنسوؤں کو، اس کی تکلیف کو اس تک پہنچنے نہیں دے رہی۔ وہ محسوس نہیں کر پا رہا تھا کچھ بھی۔ یہی وجہ تھی کہ اسے سلانے کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ آریز ایک ایبس میں جا چکا تھا۔ تو جناب یہ تھی ایک ایپیسوڈ آج کی۔ تو اب تو آپ لوگوں کو آریز کا پوائنٹ آف ویو بھی مل گیا۔ پہلے ہم نے زویا کا پڑھ لیا، اب اس کا پڑھ لیا۔ آئی ہوپ سو کہ اب یہ ایک دوسرے کو بتا دیں، مطلب آریز صرف سوچے نا بلکہ زویا کو بتائے بھی سب کچھ، تاکہ وہ پاگل اور جو ہے نا وہ تھوڑی انسان بن جائے۔ تو بہت اچھی ایپیسوڈ تھی۔ فائنلی ہمیں آریز کی بات کا پتہ چلا۔ تو دونوں اپنی اپنی سٹوری میں جسٹیفائڈ ہیں۔ مسئلہ بس یہ ہے کہ زویا اس پہ یقین نہیں کرتی، زویا بولتی نہیں ہے، اینڈ آریز تو ہے ہی نمونہ نا، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے نا کہ بولنا کیسے ہے بیچارہ، اور زویا کو یہ بات پتہ ہے کہ وہ نہیں کھل سکتا، تو بہن تم پوچھ لو۔ تو خیر جو بھی ہو، اب اللہ کرے ان کی لائف تھوڑی پیس میں آ جائے اور ان کی ہیپی اینڈنگ ہو۔ تو آپ لوگ بھی اپنے ریویوز دیں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔